جب اللہ کی حفاظت میں کوئی دے دیتا ہے نا، دیکھیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے ہم گھروں سے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے کام کے لیے جا رہے ہیں یا الحمدللہ وی ول بی سیف، لیکن پھر اللہ کی حفاظت میں ہم دیتے ہیں اپنے آپ کو، ایک تسلی کی ہو جاتی ہے اور اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5095، کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اتنی پیاری بات ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ بہت آسان دعا ہے، بلکہ آپ پتہ ہے کیا، گھر کے دروازے پہ اندر کی طرف والا جو ہے نا، اس پہ لکھ کے لگا دیں۔ وہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نکلنے لگے، یا اگر آپ نے گراج سے نکلنا ہے، اپنی گاڑی ادھر ہوتی ہے تو آپ گراج والے دروازے پہ لگا دیں، یا ورنہ مین دروازے پہ، تاکہ آپ اس کو بھولے نہیں۔ کیونکہ آپ غور کریں ذرا ان لفظوں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ پر میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، کہ اللہ کے نام سے تجھے حفاظت میں دیتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کہا کہ تجھے ہدایت دی گئی، جب جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے کفالت دی گئی، اور تجھے بچا لیا گیا، کس سے؟ ہر بلا سے بچا لیا گیا، اور شیطان جو ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شیطان، کیونکہ شیطان تو ارد گرد ہوتے ہیں نا، اور دوسرے شیطان کیا کہتا ہے کہ جسے ہدایت مل گئی، جسے کفالت عطا کر دی گئی، اور جو بچا لیا گیا، تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ مطلب اپنے آپ سے بات کرتا ہے شیطان کہ تو اسے کیسے گمراہ کر سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی حفاظت کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے انشورنس کراتے ہیں، اپنے لیے انشورنس کراتے ہیں، سارا کچھ کرا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بچ جائے، لیکن اگر آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دیں تو اس سے بڑی حفاظت تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر سنن نبی داؤد کی ہے ایک اور حدیث ہے 5088، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ یہ کلمات صبح ادا کر لے اور رات کو ادا کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ مجھے لگتا ہے بہت سے الحمدللہ، اب تو ہمیں کورونا کے زمانے سے ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے تو اس وقت سے تو کافی لوگوں کو یاد ہو گئی ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے نا تو صبح شام کی دعا میں یہ یاد کر لیں، اور پتہ جیسے ہی آپ بولیں گے نا آپ کو اتنی تسلی ہوگی جس کی کوئی حد نہیں، کہ پھر لگے گا کہ نہیں اللہ کی حفاظت میں آ گئی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو 3 دفعہ صبح شام یہ کلمات کہتا ہے اس پر کوئی ناگہانی آفت ہی نہیں آتی ہے۔ کتنی بڑی انشورنس ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا۔ ابان بن عثمان نا یہ حدیث سنا رہے تھے کسی اور کو، تو ان کو فالج ہو گیا ہوا تھا۔ اب جس کو حدیث سنا رہے نا تو اس نے بڑے پریشان ہو کے دیکھا کہ مجھے تو کہہ رہے کہ کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی، تو خود تو فالج ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ان کو کہ غور سے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیوں غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ مطلب غور سے دیکھنے کی وجہ بتائی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا نا اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے یہ دعا نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں غصہ جو ہے نا وہ بھی شیطان کی طرح سے ہوتا ہے، شیطان بھلا دیتے، تو غصے کی وجہ سے کہتے ہیں میں بھول گیا اس کو پڑھنا، تو اس دن مجھے یہ فالج ہوا تھا۔ تو اس سے بھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی انشورنس ہمیں مل جائے اور ہم یہ دعا پڑھ لیں۔ ایک اور مجھے بہت پیاری حدیث لگی کہ سنن نبی داؤد کی ہے 5081، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہتا ہے، بہت پیاری ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پوری آیت جو پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدق کے دل سے پڑھ رہا ہے، یعنی صدق یا کاذب پڑھ رہا ہے، تو تب بھی مطلب اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا وہ یقین کے ساتھ نہیں بھی پڑھا، مطلب ہوتا ہے نا بے دہانی میں ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی وہ لفظوں کے اندر ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ عطا کر دے، یا پھر ہم کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کے میننگس آتے ہیں نا، تو ہم بہت دل سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر تم صدق کے دل سے پڑھ رہے ہو یا پھر تم ایسے ہی پڑھ جاتے ہو نا، پھر بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غموں اور پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل اور بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک۔ بہت پیاری دعائیں ہوتی ہیں یہ، سر ریمائنڈرز ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم، اور جب بھی ہم دوبارہ سنتے ہیں تو پھر سے یاد آ جاتی ہیں۔ تو حفاظت کا جب میں پڑھی تھی تو میں نے کہا ایک دفعہ میں آپ لوگوں کو پھر سے یاد کروا دوں کہ اصل میں حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی حفاظت ہے، اور پھر اتنی بڑی بات کہ صبح شام جو پڑھ لے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب انہوں نے باپ سے بات کر لی، باپ نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ بالکل میرے سے بات نہ کرنا، میں تو بالکل نہیں بھیجنے والا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پایا اپنی پونجی کو، رُدَّتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی تھی۔ اب ان کی آپ سوچے خوشی کا کیا حال ہے۔ قالوا، کہا، کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یا بانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بداعتنا، کہ یہ ہماری، دیکھیں جو پونجی ہم لے کے گئے تھے وہ تو ہمارے سامان میں انہوں نے رکھ لی ہے، ردت علینا، جو ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اور اب اپنے باپ کو 3 طرح کی چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ابا جان، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، کہ ہم غلہ لائیں گے، اب نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو یہ جو ہمیں پونجی ہماری تو واپس مل گئی ہے، اس سے ہم دوبارہ غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ابا جان ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ کَيْلًا، اور ہمیں اور زیادہ دیں گے، نہیں، اور ہم زیادہ لیں گے، نزدادو زیادہ لیں گے، ہم، میں اس کو اس طرح سے سوچی تھی ماضی کا، اور ہم زیادہ لیں گے کیلا، غلہ، بعیر، ایک اونٹ کا، مطلب ایک بھائی کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ زیادہ ہمیں غلہ بھی ملے گا، ذالک کیل یسیر، کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس واپس ہماری پونجی بھی آ گئی۔ اب قالا، کہا یوسف، ان کے باپ نے، یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا، معکم، تمہارے ساتھ، حتیٰ، یہاں تک کہ تو سونی موسیقا، کہ تم مجھ سے پکا عہد کرو، من اللہ، اللہ کا۔ اب دیکھیں وہ اتنی مجبوری یہ ہو گئی کہ کیونکہ قحط پڑ گیا تھا اور اب کھانا بھی نہیں تھا تو ان کو تو بھیجنا تو پڑ ہی رہا ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ پہلے ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کی واسطے میں تمہارے ساتھ اس کو اگر بھیجوں گا تو یہ، اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ انہوں نے ظاہری اسباب پورے کیے، جو دنیاوی اسباب، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ بھروسہ، جیسے ہم آیت پڑھیں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور ہم دعائیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پہ ہمیں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے ہم وہ بھی پورا کریں گے نا۔ تو یہاں پہ وہی سبق ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو، من اللہ، اللہ کے نام سے، لتأتوننی، کہ تم اسے ضرور واپس لے کے آؤ گے، بھی سے، اللہ، مگر یہ کہ ان یحاط بکم، کہ مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ پہلی دفعہ جب یوسف علیہ السلام کے لیے جب انہوں نے کہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اچھا مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو انہوں نے وہی بات آ کے کہہ دی، اس لیے کہتے ہیں پہلے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، پہلے سے نہ کہہ دو مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے یہ ڈر ہے یہ ہو جائے گا، کئی دفعہ وہی پھر چیزیں بھی ہو جاتی ہیں اور اگلے کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیے گا کہ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان یحاط بکم، کہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، فلما، بس جب آتوہ موثقہم، کہ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ عہد، کہ انہوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو پختہ عہد دے دیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے کیا، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ظاہری اسباب کر لیے، اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، قالا، کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو تم کہتے ہو نا میں اس پر اللہ کو وکیل بناتا ہوں، اللہ کی نگرانی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وقالا، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من باب متفرقہ، لیکن ڈفرنٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا، کیونکہ مصر میں، اب پرانے زمانے میں نا جو شہر ہوتی تھی اس کے ارد گرد فصیل ہوتی تھی، جیسے آپ لاہور میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ دروازوں کا نام لاہوری دروازہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور دروازہ بھاٹی دروازہ، اور اس طرح سے نام ہوتے ہیں نا، یہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے، حفاظت کے لیے ہوتے تھے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور پہرے دار ہوتے تھے کہ گھر شہروں میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی چوری باہر سے کرنے کے لیے کوئی نہ آ جائے۔
تو اب کیا تھا، مصر میں 4 دروازے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے جو فادر تھے یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. تو اس سے مفسرین نے کیا کہا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. اب دیکھیے نظر کا لگنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ آپ اگر پیچھے جا کے اگر آپ دیکھیں گے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اپنے بیٹوں پر، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر جو دم کرتے تھے رسول اللہ، وہی دم حسن حسین رضی اللہ عنہما پر بھی کیا کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اور حدیث ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس زمانے سے اس چیز کے بارے میں ہمیں بتایا، علم دیا گیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. اب نظر کیا ہوتی ہے، بعض لوگ تو بلیو ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لو جو ہمیں ہی نظر لگنی ہے، اس کو فلاں کو دیکھو اس کو تو نظر نہیں لگتی، وہ تو سارا کچھ کرتے ہیں. جب اسپیشلی بچوں کو اگر آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں میڈیا جس طرح سے ہے، کیونکہ بچے پکچرز پوسٹ کر رہے ہیں اپنے گھر کی، تو اپنے باتھ روم میں بھی جائیں گے تو پوسٹ کر دیتے کہ ابھی میں جا رہی ہوں تو ابھی میں واپس آؤں گی. بیڈ روم کی پکچرز ہو رہی ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے ہوئے، تو ہر طرح سے. اور پھر نظر لگنے کا جو ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فصل کٹ جائے اس وقت تک صبر سے بیٹھے رہو، پھر آپ بتا دو. جب فصل کٹ جائے گی، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر اگر آپ بتا بھی دیتے ہو تو کم از کم پھر بھی آپ کو یہ، اب آج کل تو کوئی حد نہیں ہے نا، تو پھر اگر نظر لگے گی تو پھر کیا ہوگا. آج میں آپ کوشش یہ کروں گی انشاءاللہ کہ اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے. نظر اچھی بھی لگ جاتی ہے، نظر بری بھی لگ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی اس لیے کریں کہ اور یہ دعائیں آپ لوگ یاد کر لیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم جبرائیل اگر آپ لوگ گوگل میں بھی ڈالیں گے نا تو وہ نکل آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، 2186، جامع ترمذی میں ہے 972، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. یہ حدیث ہر جگہ میں آپ کو مل جائے گی کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کس کا، ہاں سیدنا ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں صبح کے ٹائم ملنے گیا تو ان کی طبیعت اتنی خراب تھی اور وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہو. تو کہتے ہیں جب میں واپس دوپہر میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف تھی تو آپ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ پہ دم کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے مجھ پہ جو دم کیا تو میں تمہیں سکھاؤں وہ دم؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دم سکھایا تھا کہ بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے، یہ جبرائیل علیہ السلام کا دم ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، کہ ہر وہ چیز جو تجھے تکلیف دے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. اب دیکھیں نفس انسان ہے نا، ہر نفس کے شر سے، وعین حاسد، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کر کے کہہ رہے ہیں وعین حاسد، اور اس نظر سے جو حسد کرنے والی ہے، اللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیکا، کہ اللہ کے نام سے میں یہ دم کرتا ہوں. تو اس لیے دم کرنا جائز ہے، دم کرنے کی اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھونکے مارنے والیوں سے منع کیا تھا. پھونکے ہوتی ہیں ایسے کرتے ہیں، لیکن جو دم میں پھونک ہوتی ہے نا وہ ویٹ ہوتی ہے، وہ جیسے ایسے والی پھونک ہوتی ہے. تو دیر از دور، اکثر لوگ نا یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھو پھونکنے والیوں پہ وہ جو ہم قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں تو رسول اللہ نے منع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا. تو پھونک میں اور دم والی پھونک میں فرق ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی کو بتا سکیں یہ بات. تو اب دیکھیے اتنی پیاری یہ دم ہے جو آپ کسی کو بھی، اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بیمار ہے، نظر لگی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ یہ دم کر سکتے ہیں. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ یاد کر لیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم علم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حفاظت کے لیے بتایا، کیونکہ یہ بھی تو حفاظت ہی ہے نا۔ اب دیکھیے نظر کا آپ ایک فارمولا سمجھ لیں کہ ہمیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ نظر کیسے لگ سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کو گھور کے دیکھ رہا ہو نا تو ایک انکمفرٹیبل فیلنگ لگتی ہے نا، وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے، جیسے اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور آسان ایگزامپل دے دیتی ہوں کہ اگر جیسے ہماری منگنی ہوتی ہے یا ہمارے نئے ہمارا نیا نئے شادی ہوتی ہے، اگر ہسبینڈ غور سے دیکھے نا تو شرما جاتا ہے بندہ، یا چہرے پہ لال رنگ سا آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات جو ہوتے ہیں نا نظر کے بھی اسی طرح سے اثرات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پوری گائیڈ، جیسے ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز نہیں چھوڑی کہ ہمیں نہ بتایا۔ اب ہوتا کیا کہ نظر جو ہے نا، ہمارے شیطان جو ہوتے ہیں ارد گرد ہوتے ہیں، اگر نظر لگانے والا بندہ جو ہوتا ہے، جب وہ کسی کے بارے میں، اب ہوتا کیا برے خیال ہوتے ہیں نا دل میں، حسد ہے۔ اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ آج میں آپ کو یہ ٹاپک اتنی اچھے سے سمجھا دوں تاکہ آپ ایوری ٹائم اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے خاوند پہ، ہر ایک پہ آپ دم کر سکیں، اور آپ اگر کسی کو نظر لگی ہے تو اس کو اسے بچا سکیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جاتا ہے، اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ نظر برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے اوپر جا سکتی ہے نا تو وہ نظر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا، کئی دفعہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، اگر حسد ہے، دل کے اندر حسد ہے، برائی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے، اس کا یہ کام خراب ہو جائے، یا کچھ بھی، تو وہ جو دل کی بات ہے نا وہ ہماری آنکھوں سے وہ جب نکلتی ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد، وہ اس کو پکڑ کے اس بندے تک لے جاتے ہیں اور اس کو وہ اس پہ اثر کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ دو طرف کا معاملہ ہے نا، ایک طرف نظر لگانے والا اور ایک طرف نظر لگنے والا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں حسد نہیں ہے، اس نے پیار سے کہا کہ ہائے کتنی پیاری لگ رہی تھی، یا اپنے بچوں کو دیکھے کہتے ہیں اتنا پیارا لگ رہا تھا، یا ماشاءاللہ اتنا لائق ہے، ایسے کامیاب ہو گیا، ایسی جاب مل گئی ہے، ایسی شادی اس نے کی، کوئی بھی بات اچھی والی بات نہیں، دونوں طرح سے آپ نے دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جس نے یہ کہا ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب ہم کسی کی تعریف کریں گے یا پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم نے تعریف کرتے وقت کیا کہنا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر میں نے یہ نہیں کہا نا تو پھر وہ نظر دوسرے پہ لگے گی جا کے۔ اچھا اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اگر وہ جس بندے کے لیے ہم بات کریں، اگر اس نے یہ پڑھ لیا ہوا تھا صبح میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یا پھر وہ جو بھی ابھی میں انشاءاللہ آپ کو اور بھی دعائیں بتاتی ہوں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق بھی جب آ گئی تھی تو رسول اللہ پھر انہی کے ساتھ دم کرتے تھے، یہ میں انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ اگر جس دوسرے بندے نے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں صبح دے دیا تھا، رات دے دیا تھا، اب یہاں سے جب وہ نظر جاتی ہے نا تو اس کو نہیں لگتی ہے، وہ نظر واپس آتی ہے، اور جس نے نظر لگائی ہوتی ہے اس کو وہ جا کے لگ جاتی ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سیدنا ابو سہل مدینہ کی ایک وادی میں نہانے لگے، کہتے کہ ان کا رنگ بڑا گورا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ جب وہ انہوں نے نہانے کے لیے گئے تو اپنا جبہ اتارا تو ادھر سے عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے، اب دیکھیں یہ دونوں صحابی ہیں، کوئی بری چیز نہیں ہو رہی ہے، اور عامر بن ربیعہ جو ہے یہ تو بدری صحابی ہیں۔ اب کیا ہوا، وہاں سے گزرے، ایسے انہوں نے کہہ دیا دیکھ کے کہ ان کا رنگ کیونکہ بہت گورا تھا، بہت خوبصورت تھے، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیارا مطلب ان کا رنگ ہے، جو بھی تعریف کی ان کی نا۔ اچھا اس ہوا کیا کہ کہتے ہیں کہ جو ابو سہل تھے نا وہ اچانک وہاں گرے اور ان کو تیز بخار ہوا۔ اچھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام سے بلایا تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ ان کو بخار ہے بہت تیز۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جب پوچھا کہ کسی نے تمہیں دیکھ کے کوئی ایسی بات کہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بھی ہم نوٹ کریں گے کہ رسول اللہ نے پوچھا، انہوں نے جب یہ بتایا کہ ہاں اس طرح سے عامر بن ربیعہ جو تھے
وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو نظر لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ عامر بن ربیعہ آئے تو رسول اللہ نے باقاعدہ غصے سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے کیوں نہیں اس کے ساتھ کہا کہ بارک اللہ فی، کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے کیوں نہیں کہا اپنے بھائی کے لیے؟ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنے وضو کا پانی دو، اور جو اس کے وضو کا پانی تھا اس سے انہوں نے اس کو اس کے بیک میں جہاں پہ نظر جیسے لگی تھی وہاں پہ ڈالا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب اتنی بڑی حدیث ہمارے پاس ہے، پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو کیا کریں ہم؟ اچھا اب یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہے ہمیں پتہ کیسے چلے؟ کہ سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو نظر لگی تو پوچھ لیں اس سے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ذہن میں خیال بھی آ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی آیا نا تو اگر نمبر 1 یہ کہ اگر تو اس کو پتا ہے تو پھر پتہ ہے کیا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کہا کہ اس کے وضو کا پانی سے اگر آپ اس کو غسل کرا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مجھے پتا ہے کہ مجھے فلاں کی میری امی کی نظر لگی ہے، تو اگر امی کو کہیں گے تو وہ تو ڈانٹنا شروع، کیا مطلب ہے تمہیں میں نے نظر لگائی ہے؟ تو بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ اس کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے گھر میں نمازی ہیں اور وہ نیک ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے اس طرح سے، تو ان کا وضو کا پانی لے کے، یہ مسجد کے امام ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت پائس ہے تو ان کا بھی وضو کا پانی لے کے اگر آپ وہ اوپر سے بہا دیتے ہیں تو اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے۔ تو آپ اس بندے کو یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے کہ میں نے جو بھی نیک بندہ ہے مجھے اس کا پانی چاہیے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ وضو کا، تو وہ خوش بھی ہو جائیں گے، وہ پانی بھی آپ کو دے دیں گے، ہے نا؟ تو آسانی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ خراب نہیں ہوگا، مل جائے گا۔ اب یہ ہے اس کے بارے میں سوری میرا گلے میں تھوڑا سا خراش تھی۔ اچھا ایک اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5739 کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ گھر آتے ہیں تو ان کے گھر میں ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، تو رسول اللہ ان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے پہ اس جیسے کہتے ہیں نا ڈسکلریشن، چھائیاں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا اس کے اسکن کا کلر ٹھیک نہیں تھا، کچھ بھی اس طرح سے تھا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا اس کو دیکھ کے کہ اس کو نظر لگی ہے، اس پہ دم کرو، دم کرو، کیونکہ ہم گھبراتے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط کام نہ کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ کیا بات ہے کہ حضرت جعفر کے بچے جو ہے نا وہ بہت کمزور ہیں، کیا ان کو کھانا مطلب ان کے گھر میں نہیں، فاقہ میں ہوتے ہیں یہ بچے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ بچوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا ہم ان کے اوپر دم کر دیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ کس چیز سے تم نے دم کرنا ہے، مجھے وہ دکھاؤ۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دکھاؤ، اور جب انہوں نے وہ کلمات دکھائے تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم دم کر سکتے ہو۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں کلمات پڑھ رہی ہوں نا یہ ان کا میننگز کیا ہے، اور کیا یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی ایسا کہ الٹے لفظ لکھے ہوئے یا اس طرح سے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو لیکن دم کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پہ دم کیا کرتے تھے، اور وہ ورڈ کیا تھے، اعوذ کما، کما کہتے ہیں دو کو، کیونکہ حسن حسین رضی اللہ عنہما دو تھے نا، تو اعوذ کما بکلمات اللہ تامہ۔ اور اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو اللہم انی اعوذ بکا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا، ہاں اعوذ بکا، بکا کے ساتھ کہہ سکتے ہیں بکلمات اللہ تامہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام جو کلمات ہیں اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے یہ دعا مانگتی ہوں، تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، من کل شیطان وہامہ، اور ہر شیطان اور موذی جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر آنکھ سے جو شر پھیلانے والی آنکھ، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بہت پیاری یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیں اس کو، نہیں تو لکھ کے ایک پیپر پہ آپ لوگ رکھ لیں۔ پھر سے میں بتا دیتی ہوں، اعوذ بکلمات اللہ تامہ، کما کا لفظ اگر آپ چھوڑ دیں نا کیونکہ وہ تو دو کے لیے تھا، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
تو یہ پڑھ کے آپ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق نازل ہوئی تھی تو پھر آپ انہی کے ساتھ دم کیا کریں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک تو بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اگر آپ صبح پڑھ لیتے ہیں تو خود ہی سے بھی آپ پہ نظر نہیں لگے گی۔ پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر اللہم اذہب عنہ حرھا، یہ بہت پیارا ہے، یہ میں اکثر پڑھ کے بچوں پہ دم کرتی ہوں، آپ لوگ بھی یاد کر دیں۔ اللہم اذہب، اے اللہ دور کر دے، عنہ جس پہ بھی ہم دم کر رہے ہوتے ہیں، حرھا اس کی گرمی، و بردھا اور اس کی ٹھنڈ، جو نظر کی گرمی اور نظر کی ٹھنڈ ہے نا اس کے بارے میں، وہ وصبھا اور اس کی تھکاوٹ جو ہے اس کو دور کر دے۔ اور پھر ایک دعا یہ بھی رسول اللہ نے سکھائی تھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور پھر اذہب الباس رب الناس، بھی بہت پیاری ہے، اور آپ کو جب میننگز کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، آپ کو اتنا پیار آتا ہے اور اتنی خوبصورت لگتی ہیں دعائیں کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، کہ آپ شفا دے دیں اے اللہ، انت الشافی کہ آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفا الا شفاؤک کہ کوئی شفا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ شفا نہ دیں گے تو کوئی اور شفا نہیں دے سکتا، لا شفاء الا یغادر سقما، کہ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا کر دیں کہ جڑ سے ہی بیماری ختم ہو جائے۔ دیکھیں کتنے پیارے ورڈز ہیں نا، کہ جب بھی کسی کے لیے کوئی بیمار ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کسی کا حال پوچھنے کے لیے، یا کبھی ہاسپٹل میں بیمار ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو آپ دم کیا کریں۔ یہ بہت پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہوا ہے کہ جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے لو ونس کے لیے کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، میں نے بلکہ رقیہ کا آپ نے سنا ہوگا نا، کہ رقیہ جو ہم لوگ کرتے ہیں، سنتے بھی ہے نا، تو اب تو یہ ہے کہ آپ گوگل میں بھی جا کے دیکھ لیں، یا اس کا ایپ بھی ہے کہ آپ کو اس میں سارا رقیہ جیسے پڑا ہوا مل جاتا ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے سنتے رہیں، تو وہ آپ صبح شام سن سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں اسپیشلی ضرور یہ کریں۔ میں نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں میں نے، کیونکہ یہاں پہ تو ملتا نہیں تھا، تو میں نے اس کو پرنٹ کرا لیا ہوا ہے اس طرح سے، رائٹ، یہ پورا میں نے پرنٹ کرا کے رکھ لیا ہوا ہے، تو صبح شام کو جب میں پڑھتی ہوں، پھر میں پانی پہ دم کر کے پلا دیتی ہوں، جو میرے قابو آتا ہے، یوزیلی قابو بھی نہیں آتے نا، ہسبینڈ کو بھی پلا دیتی ہوں، بچوں کو بھی پلا دیتی ہوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، اگر آپ کو فار ایگزامپل کہیں نہیں مل رہا نا، تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اگر انشاءاللہ آپ دوبارہ سے سنیں گے تو آپ ان کو نوٹ کر کے آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ لیں۔ اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، عربی لکھ سکتے ہیں نا، اردو کی طرح ہی تو ہے، زیر زبر پیش آپ دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو پرنٹ کرا کے رکھیں گے نا، تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا، کیونکہ آپ کی اپنی رائٹنگ میں لکھا ہوگا۔ تو جیسے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات ہیں اور وہ المفلحون تک آپ نے پڑھنا ہے، پھر آیت الکرسی ہے۔ اچھا، ڈفرنٹ میں تھوڑی سی آیات ادھر ادھر ہے، لیکن یہ آسان تھا مجھے، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو نمبر آف آیات کے ساتھ دے دوں، کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے، ٹھیک ہے، وہ آخر تک وہ آپ لکھ لیں گی، اور پھر سورۃ آل عمران کی شروع کی آیات، اور اس کے علاوہ شروع کی آیات، اور پھر آیت نمبر 190 اور 191، اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری آیات 21، 22، 23، ٹھیک ہے، یہ والی آپ لکھیں گی پیپر پہ، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، سورۃ قلم کی آیت نمبر 51، اور سورۃ نساء کی آیت نمبر 54، سورۃ ملک کی آیت نمبر 3، اور سورۃ اخلاص اور آخری دو کل جو ہے نا، سورۃ اخلاص اور پھر قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ سورۃ الاحقاف جو ہے اس کی آیت نمبر 31، اور پھر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44، سورۃ یونس 57، سورۃ توبہ آیت نمبر 14، سورۃ شورا آیت نمبر 18۔ اب میں نے اتنا ہوم ورک کیا آپ لوگوں کے لیے، اب یہ دوبارہ سے آپ سنیں گے نا، تو انشاءاللہ پھر آپ نوٹ کر لیں، پہلے آپ لکھ لیں گے، پھر آپ آیات لکھ لیں گی، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نہیں تو اگر پاکستان میں تو آئی تھنک آسانی سے مل جاتی ہوگی، رقیہ لکھا ہوا مل جاتا ہوگا، لیکن کیونکہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں نا، ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی کینیڈا میں، ادھر لنڈن میں یا ادھر ہے، تو میرا خیال ہے باہر سے نہیں لے سکتے، تو اس طرح سے وہ ایک پیپر پہ لکھ سکتے ہیں۔
تو ان کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے، کیونکہ واللہ اتنا ڈر لگتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں، جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، کیونکہ یہ غلط تو نہیں ہے نا کہ تقدیر پہ بھی اگر کوئی غالب آ سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور نظر بڑی بری لگتی ہے. ہم نے خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا حال ہوتا ہے، اور پتہ ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ پلٹ ہی جاتا ہے بندہ کہ سمجھ نہیں آتی. اور یوزلی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور کئی دفعہ بچے نہیں ہو رہے اگر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میاں بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، پھر بھی کوئی پرابلم ہو رہی ہے. کئی دفعہ سب سے زیادہ نظر فیملی میں میاں بیوی کے رشتے پہ لگتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں دوسروں کے سامنے شادیاں کر کے یا پھر کہتے ہوئے بھی بس ڈر ہی لگتا ہے کہ نئی عقل ہوتی نا تو ہم کرتے ہیں. سب سے بڑی بات استغفار کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پتا تھا، میں بھی یہی کرتی ہوں، لیکن جب پتہ چل گیا تو پھر انہی چیزوں پہ خیال رکھیں کہ ایسی چیز لوگوں کے سامنے نہ کریں. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ون آف آور ٹیچر، ان کے یہ تھا کہ ان کے ماشاءاللہ 3-4 بیٹے ہیں. انہوں نے جب پوسٹ کیا کوئی اچھی سی ویڈیو پوسٹ کر دی تو انہی کی جاننے والی نے ان کو یہ کہا کہ پلیز آپ ایسے اس کو ہٹا لیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت بھی نہیں دی ہوئی ہے. تو کیونکہ جنہوں نے کہا تھا اس کی نیک نیت تھی، اور کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس کو پتا تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو اس نے اس کو بتا دیا. اور انہوں نے بڑی جیسے ہوتا ہے غصے سے مجھے کہا کہ دیکھا مجھے میں نے پوسٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا، تو میں نے کہا بیٹا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا کئی دفعہ کہ ہم تو خوشیوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو خوشی کی بھی نظر لگتی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پڑھا ہوتا، اگر کہنے والے نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نہیں پڑھا، تو پھر نظر تو لگ جاتی ہے نا. تو پھر ہم کیسے اس کو بچائیں گے؟ دیکھیں میں اور آپ جو ہم قرآن کی کلاس میں نا یوزلی کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا، ہم پھر بھی پڑھتے ہیں. ڈر لگتا ہے کہ بچوں کو نہیں پتا ابھی ان کو. اور مرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری باتیں ہم کسی طرح سے بچوں کو سکھا دیں، کیونکہ اب ان کے بھی آگے بچے ہیں، کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی اس پہ حفاظت میں رکھ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تاکہ وہ نظر بد سے بچ جائیں. تو آج میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں ایک دفعہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر بری آفت سے بچا کے رکھے. اور اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں تو آپ ضرور بارک اللہ فیکا، بارک اللہ فیکا، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں. اور ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ تو بہت ہی آسان ہے، وہ ہم سب کو آتا ہے. تو کبھی بھی منہ سے کوئی ایک لفظ نکالیں اگر کسی کی تعریف کریں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم کسی اور کی تعریف کریں گے تو ہمیں دعا کے ساتھ کرنی ہے. اور سورہ کاف میں تو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہاں پہ بتا دیا یہ سارا کچھ کہ یہ سارا کچھ برحق ہے، بس ہمیں نہیں پتا ہوتا نا تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ ہم اپنی کلاس انشاءاللہ رکھتے ہیں. آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا احکامات رکھے ہیں. آپ کی آج میں ملاقات کروانے والی ہوں اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے. میں بھی ان کو نہیں پہلے ملی ہوں، میری فون پہ بھی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن میسج جو مجھے ملا، میں نے لاسٹ ٹائم میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں خود بھی فرسٹ ٹائم ملتی ہوں، اور میں صرف اس لیے ان کو آپ لوگوں سے ملانا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جن کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو کیا ان کا حال ہوتا ہے، اور کس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا کرتے ہیں، اور کس طرح کے سکون میں ان کی زندگی آ جاتی ہے. تو بس 5 منٹ اور انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ میں ان کو آپ سے ملاقات کرواتی ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں قرآن نے کیا کیا معجزات کیے ہیں. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.